دنوں سے بہت برے خواب آ رہے ہیں، جیسے کہ اپنا کوئی قریبی بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ او میرے بھائی، یہ خواب اتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے۔ لوگ آ جاتے ہیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ او یار، خواب زیادہ تر پریشان خالیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کوئی جی خواب کی ضرور کوئی تعبیر ہوگی۔ ایک پورا محکمہ ہے خوابوں میں، میرا مسئلہ 6B دیکھ لیں، جس میں نے بتایا کہ خواب میں اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں، دیٹس آل، بس اذکار کریں، دیٹس آل۔ باقی یہ مصیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا، جب تک وہ ہو نہ جائے کوئی نہیں بتا سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہے۔ ہم ڈیفینیٹلی ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے۔ عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں خواب دیکھا تھا، میں نے کلین سویپ کیا، نہ 13 میں کیا نہ 2018 میں کیا۔ تل قادری صاحب کے خواب بھی آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، تو سر باقی خواب کدھر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا فون آیا مجھے خواب میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا، ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا ہے؟ چھوڑ پرے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، مطلب اس آپ پریکٹیکل دنیا میں آئے، جو پریکٹیکل ہے، خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سموسے آگے میرا خیال ہے اس کو بند کر دیں، سموسے کھا لیں پھر باقی انشاءاللہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی جناب، سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ یعنی نفلی نماز ہے نا وتر، اس کی جماعت رمضان میں سنت ہے۔ اگر کوئی الگ بھی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تو افضل ہے کہ آپ فرض نماز امام کے ساتھ ادا کریں اور قیام اللیل گھر جا کے آخری پہر میں کریں، وہ افضل نماز ہے۔ میرا قیام اللیل پہ 20 تراویح والا آپ تراویح 8 یا 20 وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ باقی رمضان کے علاوہ بھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی سر۔ مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے کہ جس رات حضرت ابوبکر کو دفنایا گیا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عمر جب واپس آ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے وتر نہیں پڑھے ہوئے، تو حضرت عمر نے جماعت کروائی اور باقی صحاب نے ان کے پیچھے وتر کی نماز پڑھی، اور یہ ادر دن رمضان تھا۔ تو یہ نفلی نماز کی جماعت کبھی کبھار کروا لیں، جائز ہے۔ رمضان میں روزانہ سنت ہے، اور نہ بھی کروائیں علیحدہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ یہ فقہ حنفی میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، بار شریعت میں نے لکھا ہے کہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جس نے 4 فرض جماعت سے پڑھے اس پہ لازمی ہے کہ وہ وتر بھی جماعت سے پڑھے، یہ مسئلہ باطل ہے۔ یہ یعنی فقہ اتنا باطل ہے کہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اس کے باطل ہونے کی آپ انٹینسٹی کا اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 علیحدہ نمازیں ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بندے نے زور نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، کیا اثر کی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، 2 الگ نمازیں۔ اگر خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہو اور خامد دل ہی دل میں اس کے ساتھ علیحدگی کا سوچتا رہا ہو اور ایک آدھی بار اس کو بول بھی دے کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا، تو چلی جا یا دفع ہو جا میرے گھر سے، تو اس بات کا نکاح کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دی جائے نا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے لفظ کے علاوہ اگر کسی اور لفظ سے طلاق دی جائے تو پھر کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، اور اس نے نیت کی کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر فارغ سے مراد 1 طلاق مراد لیا تو 1 طلاق ہوگی، اور اگر فارغ سے مراد صرف ایک محاورتاً بولا ہے، اس کے دل میں بھی طلاق نہیں تھی، نیت نہیں تھی طلاق کی، تو پھر نہیں ہوگی۔ کیا کوئی قاری یا عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن تک قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے، کدے کو پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے کدے کو نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں کا قاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے، وہ کہے گا ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ نوست پہ گئی ہوتی، عذاب ود ہی جائے، کہے گا گے نہیں؟ تو میرا خیال اس کے اندر ہی جواب ہے۔ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کریں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے، کہ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، راتوں رات فوت ہوئی، صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا بغیر دفنا دیا۔ 2-3 دن بعد آپ نے کہا وہ حبشی عورت نظر نہیں آ رہی،
تو کہا گیا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھا اس لیے ہم نے آپ کو انفارم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ پھر جنازہ پڑھ کے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا۔ لیکن یہ نبی اسلام کی خصوصیت ہے، اور وہ بھی جنازہ پڑھا تھا۔ اور سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی قبریں نہیں تھی، صحابہ کی قبریں تھیں، کیونکہ نور سے کافر کی قبر تو نہیں بھری جا سکتی نبی کی دعا سے بھی، کیونکہ سورہ توبہ میں ہے کہ اے نبی 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو، ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کی صحبت ہونا، نبی کا زمانہ پانا بھی کسی کے لیے بینیفیشری نہیں ہو سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ مدعم نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ آپ کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ اسے تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تم جنت کہہ رہے ہو؟ اس نے ایک مال غنیمت کی چادر چوری کی تھی، وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ یہ حضور کو وضو کرواتا، تو اسی کہنا اسی بزرگاں نے جناب وضو پیر دھونے ہیں بخشے جاون گے، اور نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والے کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کچھ صحابہ نے کیجولی چند ایک رسیاں مال غنیمت میں سے ایک خیر ہے یہ تو کوئی اتنی وقت والی چیز نہیں، وہ اپنے گھر لے گئے تھے، وہ بھی لا کے انہوں نے وہاں رکھ دی کہ کہیں یہ ساڑھے گاٹے نہ فٹ ہو جائیں۔ تو سر تسی کتے بیٹھے ہو؟ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا بندہ